عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان، کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ ماہ سفر المظفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت مطہرہ نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم دی ہے، مگر آج کے کچھ جاہل ملاؤں اور دھوکے باز مذہبی رہنماؤں نے یہ مہینے کو بدبخت اور منحوس قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے انعقاد سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ ماہ سفر المظفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام میں بدشگنی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی بدشگنی اور نحوست کی چیز ہے تو وہ انسان کے بدعمالیاں، فسق و فجور، ناچ گانے، فحاشی و عریانی اور اللہ و رسول کی نافرمانیاں ہیں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی نحوست و بدشگنی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بدعمالیاں، فسق و فجور، ناچ گانے، فحاشی و عریانی سے بچنا پڑے گا۔ دن اور مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کسی خاص وقت، دن یا مہینے کو منحوس قرار دینا سراسر جہالت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، دور جہالت میں ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے واہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل خیال کی تردید ان الفاظ میں فرمائی، لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی مصیبت و آفت نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام سے بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ جو اس مہینے میں شادی کرنے سے منع کرتے ہیں کہ پہلی ہجری کے اسی مہینے سفر المظفر میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح ہوا۔ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مقدس اور برکت والے مہینے میں کئی عظیم الشان تاریخی واقعات اور رونما ہوئے ہیں۔ ماہ سفر المظفر میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سفر کے مہینے میں سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ کے مہینے میں مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح ہوئی۔ سفر المظفر کے مہینے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایوان محل کسرا میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھا گیا۔ سفر المظفر کے مہینے میں 11 ہجری میں ہی جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود عنی کذب سے مسلمانوں نے نجات پائی۔ جس مقدس مہینے میں ایسے اہم واقعات ہوئے ہوں وہ مہینہ کس طرح منحوس ہو سکتا ہے؟ افسوس، علم دین سے دوری اور دھوکے باز ملاؤں کے سبب امت کی ایک بڑی تعداد سفر المظفر جیسے بارونق اور بابرکت مہینے کو بھی مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ کہتے ہیں۔ بالخصوص اس کی ابتدا 13 تاریخوں کے بارے میں بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو منحوس سمجھتے ہوئے کئی انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔
اس دن لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح کو جاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔ جھوٹے ملا اپنا پیٹ پالنے کے لیے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ جھوٹی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کے بارے میں سوال کیا کہ اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور خبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس میں سخت فتنہ ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ سفر کے آخری چہارشنبے کو خوشیاں مناتے ہیں اور منحوس مہینہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جھوٹے پیٹ پالو، اولاد پالو، خاندان پالو ملاؤں اور مذہبی رہنماؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔